مدینہ منورہ ہے، صحابی رسول ہیں، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ شہید ہوتے ہیں، ان کی بیوہ دو بچیاں لے کے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر، ان کے والد فوت ہو گئے اور یہ دو یتیم بچیاں ہیں، مال سارا ان کے چچا نے لے لیا ہے اور ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتیں اتار دی، فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، اور اللہ نے میراث کا پورا قانون اتار دیا کہ بچیوں کا یہ حصہ ہے، بیوی کا میراث میں یہ حصہ ہے، ماں باپ کا یہ حصہ ہے، خاوند ہو تو اس کا یہ حصہ ہے۔ یہ سارے حصے اسلام نے مقرر کر دیے ہیں۔ تو دین اسلام یہ آپ لوگوں کے حقوق کا محافظ دین ہے، یہ پاکی والا دین ہے، یہ عدل و انصاف و مساوات والا دین ہے۔ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، ذرا دل تھام کے سنیے گا۔ مدینہ منورہ عیسائیوں کا رواج تھا، ان کی دینی ایک عادت تھی، جب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا میرے جان والوں، وہ فوراً اس بچے کو ایک رنگے ہوئے پانی کے تالاب میں نہلا دیتے تھے، اور پورے تالاب کا پانی بالکل زرد رنگ کا ہوتا تھا، پیلے رنگ کا۔ تو بچے کو جیسے اس پانی میں ایسے غوطے شوتے دے کر نا بالکل زرد رنگ کے پانی سے، اور جب وہ بالکل رنگین ہو کے نکل آتا تو یہ خوش ہو کے کہتے الآن صار نصرانیا حقا، اب یہ پکا عیسائی بن گیا، یعنی اس پہ عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا۔ لیکن قربان جاؤں، رب کا قرآن کیا کہتا ہے جب انہوں نے کہا کہ عیسائیت کا رنگ یوں چڑھتا ہے ان کے اوپر، تو قرآن مقدس نے بڑے ہی پیارے انداز میں فرمایا میرا پیغمبر، یہ تو پانی میں رنگ کے کہتے ہیں کہ یہ عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا، لیکن تم نے کیا کہنا ہے؟ فرمایا صبغت اللہ، جواب میں کہو صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ۔ علماء بیٹھے ہیں یہ صبغت اللہ تاکہ اوپر زبر ہے، یہ منصوب ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ منصوب ہے، اس کا عامل مقدر ہے۔ معنی کیا ہے؟ قبلنا صبغت اللہ، او کائنات کے نصرانیوں عیسائیوں، تم رنگین پانی میں رنگ کے کہتے ہو، یہ ہمارے دین کا رنگ ہے، تم اس عارضی رنگ میں رنگے ہوئے ہو۔ او کائنات کے مسلمانوں، تم اعلان کر دو صبغت اللہ، قبلنا صبغت اللہ، صبغنا صبغت اللہ، ہم نے تو اپنے اوپر اللہ کے دین اسلام کا رنگ چڑھا دیا۔ ہمیں ان نیلے پیلے رنگوں سے کوئی واسطہ نہیں، ہم پہ تو اللہ کے دین والا رنگ چڑھ گیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے دین سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ تو میرے دوستو، کائنات کے لوگوں، اللہ بتلانا چاہتے ہیں مسلمانوں تمہیں کہ تمہارے وجود پہ اسلام کا رنگ غالب ہونا چاہیے۔ اگر ہزاروں میں چل رہے ہو، پتہ چلنا چاہیے محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ صبغت اللہ، اللہ کے دین کا رنگ ہمارے اوپر چڑھ گیا ہے، یہی رنگ ہم نے
اپنے آپ کو دین اسلام میں رنگ دیا ہے، یہی رنگ آپ کے عقیدے پہ ہو، یہی رنگ آپ کے گھر میں ہو، یہی رنگ آپ کے اخلاق پہ نظر آئے، یہی رنگ آپ کی عبادتوں میں نظر آئے، اور یہی رنگ آپ کی غمی خوشی اور تجارت میں نظر آئے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له مسلمون۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انشاءاللہ میں قرآن سناتا جا رہا ہوں۔ ادھر دین اسلام کو رنگ سے تعبیر کر دیا کہ مومنہ تیرے اوپر دین اسلام کا رنگ چڑھا رہنا چاہیے، اور دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت الروم ہے، 21واں پارہ ہے، ذرا سنیے، فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ نہیں پیسے لگ دیں تھوڑے ریاض صاحب، تھکے تو نہیں ہو نا؟ ہاں ہوں شروع ہوا، پھر اللہ کا نام لینا۔ فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، درست کر اپنا چہرہ، اپنا وجود، اپنی ذات، کس کے لیے درست کر؟ لِلدِّينِ حَنِيفًا، دین کے لیے درست ہو جاؤ، یکسو ہو کر۔ یا اللہ وہ دین کون سا ہے جس دین کی طرف متوجہ ہونے کا، درست ہونے کا، قائم ہونے کا تو حکم دیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فطرت اللہ، اللہ فطرت اللہ، وہ دین فطرت ہے۔ میں نے ابھی آپ کو شروع میں کہا اسلام دین، اب فطرت بتلانے لگا۔ فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے، تخلیق ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہی دین اسلام، دین توحید ہے جس پہ اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے۔ التی فطر الناس علیہا، اس دین فطرت یعنی دین اسلام پہ ہر شخص کو اللہ نے پیدا کیا۔ اب اس کی حدیث امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان عالی شان سے سن لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرت، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اور امام کائنات فرماتے ہیں کل مولود، ہر بچہ یولد علی الفطرت، اسی فطرت توحید، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا تو پھر بعد میں لوگ الگ الگ کیوں ہو جاتے ہیں؟ فرمایا فَأَبَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پیدا فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، والدین کبھی اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی اس کو عیسائی، کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اسلام دین فطرت ہے، ادھر فطرت کہا۔ اب آپ کہیں گے دین فطرت کیسے ہے؟ ہر انسان اسلام کی فطرت پہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ میرے جان والوں کے ذہن میں سوال آئے گا، لیکن آج احمد جمشید خان تمہیں سمجھانے لگا ہے۔ سورت آل عمران رب کا قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے انسانوں سے عالم ارواح میں ایک وعدہ لیا تھا۔ اللہ نے تمام انسانیت کو عالم ارواح میں سب کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے کیا لیا تھا؟ وعدہ لیا تھا۔ سب کی روحیں پیدا ہیں، آدم سے لے کر آخری انسان تک، اور کیا فرمایا؟ الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب کی روحوں نے کہا بلا، کیوں نہیں ربا؟
تو ہی ہمارا رب ہے، ہمارا پالنہار تو ہے، یہ وعدہ لے کر، یہ اقرار لے کر ان کو اپنی جانوں پہ گواہ بنا دیا۔ اب جب سارے پیدا ہوں گے تو ہر بچہ اس وعدے کے بعد پیدا ہوگا تو دین فطرت یعنی اسلام پہ پیدا ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ اس کے خمیر میں، اس کی فطرت میں اسلام کو قبول کرنے کی اللہ نے صلاحیت رکھ دی ہے، گٹی میں ڈال دیا ہے وہاں سے، عالم ارواح سے۔ تو فطرت اللہ، کبھی اسے فطرت کہہ دیا اور کبھی کہا صبغت اللہ، کبھی اس کو اللہ کا رنگ کہہ دیا، اور کبھی قرآن مقدس کیا کہتا ہے؟ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ اکبر، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے۔ اب آپ کہیں گے یا اللہ دین اور بھی بے شمار دین ہے، یہودیت الگ دین ہے، عیسائیت الگ دین ہے، مجوسیت الگ دین ہے، اور سورۃ آل عمران یہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اور بالکل اس کی 18ویں آیت ہے، 19ویں، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے ہاں صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام ہے۔ یہ صرف اور صرف کا معنی میں نے کیا کہ الدین بھی الف لام لگا دیا، معرف کر دیا، اور الاسلام کے اوپر بھی الف لام لگا دیا، دونوں کو معرف کر دیا۔ امام آلوسی فرماتے ہیں حصر کے لیے، تو معنی کیا ہے کہ دین تو دنیا میں لوگوں نے بے شمار بنائے ہیں، لیکن جو رب کے ہاں منظور و مقبول دین ہے وہ صرف دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کیوں یہ دین اسلام اللہ کے ہاں یہی دین متصور ہوگا، قبول ہوگا؟ اس کی وجہ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت مائدہ ہے، اور سورت مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ اکبر، کیا عجیب آیت ہے خدا کی قسم۔ دوستو حجۃ الوداع کا موقع ہے، چند دن پہلے گزرا ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ اس کو حج وداع کیوں کہتے ہیں؟ یہ وہی حج ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر، جبل رحمت پہ کھڑے ہو کر ایسا جامع خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس کے بعد آپ نے پوری امت کو الوداع کہہ دیا تھا۔ اس حج کے خطبے میں آپ نے امت کو کیا کہہ دیا تھا؟ کہ بس اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی آنے والی ہے، تو اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ تو اسی حج کا موقع ہے، امام کائنات اونٹنی پہ سوار ہے، جمعے کا دن ہے اور عصر کے بعد کا وقت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ عرفہ کا دن ہے۔ اللہ، نبی علیہ السلام کی اونٹنی پہ ایسا لرزہ آنے لگا، آپ فوراً نیچے اترتے ہیں۔ جب نیچے اترتے ہیں صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر عجیب نظارہ دیکھا ہے۔ فرمایا سواری کے اوپر تھا، اچانک قرآن اترنے لگ گیا، اونٹنی برداشت نہیں کر سکی، اگر نہ اترتا تو یہ دب کے مر جاتی۔ آپ نیچے اترتے ہیں، فرمایا قرآن کی یہ آیتیں اتری ہیں، سورت مائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم۔ دین تو چلا تھا آدم علیہ السلام سے، بڑے بڑے پیغمبر اولو العزم پیغمبر محنتیں کرتے گئے،
لیکن میرا پاک پیغمبر کبھی اعلان تکمیل کا نہیں ہوا، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں۔ آج میرا محبوب پیغمبر، جب تو نے صفا پہاڑی سے اعلان کیا تھا 23 سال تیرے لگ گئے ہیں، تیرا خون کبھی طائف میں بہا ہے، کبھی عکاظ کی منڈیوں میں بہا ہے، کبھی آپ کے دندان شہید ہوئے ہیں، کبھی آپ کو مکہ کے چوک میں لہو لہان کیا گیا ہے۔ میرا پاک پیغمبر، آپ کے ساتھیوں کو دوزخ کیا گیا، کیا مرد ہیں، کیا عورتیں ہیں، کیا بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، سب نے جان مال اولاد جائیداد جاگیر وطن چمن امن ہر چیز کی قربانیاں دین کے لیے دی ہیں۔ اور 23 سال جب قرآن اتر کے آ گیا تو آج میں مالک کی کائنات اعلان کرتا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا۔ تو اسلام کیسا دین ہے؟ مکمل دین ہے۔ بولو کیسا دین ہے؟ مکمل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی، پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ تو اسلام کس کا پسندیدہ دین ہے؟ رضیت لکم الاسلام دینا، قربان جاؤں۔ اور یہی جملہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بہت پیارا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کا کوئی صفحہ مل گیا، آسمانی کتاب کا ایک ورقہ ملا، فوراً نبی علیہ السلام کی محفل میں آئے اور پڑھنے لگے فرفر۔ نبی علیہ السلام خوش ہو کے شاباش دیں گے، واہ جی آپ نے تو پرانی یاد تازہ کر دی ہیں۔ تو پڑھتے جا رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا، اے عمر اما ترى الى وجه رسول اللہ یتغیر، او عمر کیا امام کائنات کے چہرہ انور کی طرف نہیں دیکھتے ہو؟ آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا، میرے جان والو، سیرت کی کتابوں نے لکھا ہے کہ ناک سے یہاں سے پیشانی تک اوپر بالوں تک ایک رگ ہوتی تھی جو ابھر آتی تھی، اور چہرہ ایسے لال ہوتا جیسے کسی نے انار نچوڑ دیا۔ جب لال ہو گیا چہرہ جلال سے، فاروق اعظم نے جب چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھا تو روب اور دبدبا اتنا تھا کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، ٹھہر نہ سکے کھڑے ہو کر، اور فوراً کہنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا وبقرآن کتابا۔ اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی اور دین اسلام کے دین ہونے پہ، ہاں رضیت بالاسلام، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا ہوں۔ تو اسلام اللہ کا پسندیدہ دین، رسول اللہ کا پسندیدہ دین ہے اللہ، اور یہی دین کامل ہے۔ میں جب جو آیت میں نے پڑھی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ایک یہودی آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور ایک جملہ کہا، سنا دوں آپ کو۔ کہتا ہے، اے عمر، آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر یہ آیت ہماری کتابوں میں ہم پہ اترتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ کون سا دن بنا لیتے؟ اس لیے کہ یہ عید بنانا یہ ان کے اپنے گھر کی بات تھی، جتنے دن بنائے بنا لیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ کی کتاب میں وہ آیت ہے، آپ اسے عید نہیں بناتے۔ حضرت عمر نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
قربان جاؤں عمر تیری جرت پر. عجیب جواب دیا میرے جان والو. کہا او یہودیا تم عید بناتے ہو, ہم اپنی طرف سے عید بناتے نہیں, تم دین بناتے ہو, ہم دین بناتے نہیں, بنے ہوئے کو اپناتے ہیں. اور اگلی بات ذرا سنیے گا, فرمایا او یہودیا تو نے جو آیت پیش کی کہ عید بناؤ, یہ اس دن اتری تھی کہ اس دن ڈبل عید تھی. اللہ اکبر. ہمیں عید بنانے کی ضرورت نہیں, جب یہ اتری تو اس دن کیا تھی؟ یہودی نے کہا ڈبل عید کیسے تھی؟ فرمایا ایک تو عرفہ کا دن تھا, سمجھ آ گئی, وہ بڑی عید کا دن ہوتا ہے, اور دوسرا وہ جمعے کا بھی دن تھا, تو گویا وہ تو ڈبل عید والا دن تھا. تو تکمیل دین کا اعلان ہوا, الیوم اکملت لکم دینکم. یا اللہ اب بھی اگر کوئی بندہ آپ کے پسندیدہ دین کے ہوتے ہوئے آپ کی رضا چاہتا رہے اور کوئی اور دین تلاش کرے اور کہے کہ رب راضی ہو جائے گا, کیا آپ منظور کر لیں گے؟ سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُمْ, اسے قبول نہیں کیا جائے گا. جتنا مرضی ہے تھک جائے, جتنا مرضی ہے محنت کرتا جائے, دین اللہ کو پسندیدہ اور مقبول صرف دین اسلام ہے. اب ذرا میں آگے بات بڑھاتا ہوں کہ یہی دین دین توحید ہے. اور اب آپ کہیں گے اسلام کا پیغام, میں آ رہا ہوں انشاءاللہ اپنے عنوان کی طرف, کہ یہ اسلام ہے اور اسلام کا پیغام ساری کائنات کے لیے قرآن ہے. اسلام نے ایک ایسا پیغام دیا ہے اس امت کو رب کا کامل کہ اس سے بہتر پیغام کائنات میں اور یہ پیغام ہے اسلام. تو جو شخص رب کا قرآن سنا رہا ہے, پہنچا رہا ہے, دوستو وہ اسلام کا پیغام کیا کر رہا ہے؟ پہنچا رہا ہے. اب ذرا آئیے کیسے. دین اسلام دین توحید ہے, دین اسلام دین فطرت ہے. حجۃ الوداع کا موقع ہے, آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس خطبے میں اہم ترین نکتہ, یہ عید سے پہلے جو جمعہ گزرا تھا اس پہ میں نے غالباً ایک دو جمعے پہلے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا خطبہ سنایا لوگوں کو اور اس کی تشریح اور تفسیر پیش کی تھی. تو آپ دین اسلام کا پیغام یوں دیتے ہیں, کہتے ہیں او لوگو دین اسلام کا پیغام یہ وحید اللہ. اور سونے ہون تے آکھو سبحان اللہ. وحید اللہ, او لوگو دین اسلام کا پیغام کہ اللہ کی توحید کو مان لو. وحید اللہ, اللہ کی توحید کے چرچے کر دو. وحید اللہ, اللہ کی توحید کو پہنچا دو, اللہ کی توحید کا اعلان کر دو, وحدانیت کا. کیوں؟ فَإِنَّ التَّوْحِيدَ رَأْسُ الطَّاعَاتِ, نیکیاں تو اور بھی بڑی ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, قربانی ہے, صدقہ ہے, نوافل ہیں, لیکن توحید ساری عبادتوں کا سر ہے. اللہ کے پیغمبر نے عجیب جملہ کہہ دی, فرمایا فَإِنَّ التَّوْحِيدَ رَأْسُ الطَّاعَاتِ, توحید ساری اطاعتوں کا سر ہے. ریاض حسین صاحب آپ سے پوچھنے لگا ہوں, بندے دا ہاتھ نہ ہوئے بندہ جیندہ رہ سکتا ہے کہ نہیں؟ رہندے نہیں. بہت سارے لوگ ہاتھ کٹے, کیا خیال؟ بندے دے پیر کٹے ہون تاں بھی بندہ زندہ رہ سکتا ہے. ہم نے دونوں ہاتھ کٹے اور دونوں پاؤں کٹے لوگ بھی دیکھے, لیکن سچ بتاؤ میرے جان والو, کبھی سر کے بغیر بھی کسی کو زندہ دیکھا ہے؟ سر کوئی نہ ہوئے تو ٹردا پھردا ہوئے, بولو.
پھر سمجھا دیا میرے محبوب پیغمبر نے کہ اسلام کا پیغام توحید ہے، اور توحید اسلام میں ایسے ہے جیسے سر ہوتا ہے بدن میں، سر نہیں، باقی وجود کسی دھڑ کا کسی کا کوئی فائدہ نہیں، وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اگر توحید نہیں تو باقی عبادتوں کا کوئی فائدہ، رب کو کوئی عبادت قابل قبول و منظور نہیں۔ ادھر پیغمبر نے سر کہا اور میرے مالک نے قرآن میں عجیب انداز سے تفسیر کی ہے۔ یہ میرے سامنے رب کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورت الحج ہے۔ اللہ، حج کا ہی تذکرہ اور خطبہ حج سے دلیل اور سورت حج سے دلیل۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء۔ سورت الحج ہے اور اس کی آیت نمبر 30، 31 ہے، 41۔ اصل میں نمبر بڑے چھوٹے لکھے، ہاں۔ آیت نمبر 31 ہے، فرمایا حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، غیر مشرکین بہ، درا حال ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہ ہو۔ کیوں؟ وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ۔ اب حدیث کو اور پیغمبر کے فرمان کو اور قرآن کو ملاؤ، عجیب بات سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا جس نے شرک کیا گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا۔ کہاں سے گرا؟ چھت سے گرا ہوا بچ سکتا ہے، مینار سے گرا ہوا بچ سکتا ہے، جہاز گر پڑے کرش ہو جائے پھر بھی کوئی کدو کا بندے شاید بچ جائیں، لیکن آسمان سے گرا ہوا کبھی نہیں بچتا۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا، صرف گرا ہی نہیں، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندوں نے ہوا میں ہی اس کو نوچ ڈالا، اَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، گر پڑا زمین پر تو ہوا نے اسے پھینک دیا، فی مکان صحیح، دور کے کسی کھڈوں میں۔ اب بتاؤ میرے جان والو، آئے سمجھانے لگاؤں، پھر نہ کہنا کوئی بات کر گیا، صرف ترجمہ کیا نہیں، ترجمے کے ساتھ وضاحت ہوئی۔ فرمایا جس نے شرک کیا گویا کہ وہ آسمان سے گر گیا۔ یا اللہ، آسمان کی یہ بلندی، یہ تشبیہ کس چیز کے ساتھ دی گئی ہے؟ ایک آسمان ہے، آسمان میں سورج ہے، آسمان میں چاند ہے، آسمان میں ستارے ہیں۔ او بھائی سمجھ آ رہی؟ آسمان میں سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو آسمان سے گر گیا، سورج سے بھی گر گیا، چاند سے بھی گر گیا، ستاروں سے بھی گر گیا، دور کھڈے میں جا گرا، اس کی بربادی میں کوئی شک نہیں۔ یا اللہ یہ آسمان کیا ہے؟ فرمایا توحید کا عقیدہ یہ آسمان ہے، توحید کا عقیدہ یہ آسمان ہے، اور اس توحید کے عقیدے میں یہ جو آسمان ہے، اس میں سورج رب کا قرآن ہے، اس میں چاند میرا مصطفیٰ ہے، اس میں ستارے میرے محمد کے صحابہ ہیں۔ جو توحید کے عقیدے سے گر گیا وہ قرآن کے راستے سے بھی گر گیا، وہ مصطفیٰ کے طریقے سے بھی گر گیا، وہ صحابہ کے طریقے سے بھی گر گیا۔ یا اللہ قرآن سے، نبی کی سنت سے، صحابہ کے طریقے سے تو گر گیا، برباد ہو گیا، ہتھے کن کی جڑا۔ فرمایا تخطفہ الطیر، فتخطفہ الطیر، اس کو پرندوں نے نوچ ڈالا۔ تو سورج کو تشبیہ دی قرآن سے، چاند کو تشبیہ دی مصطفیٰ سے، ستاروں کو تشبیہ دی کس سے؟
صحابہ سے، تو پھر یہ پرندے کون ہیں جنہوں نے نوچ ڈالا؟ یہ باطل پرست مولوی و پیر ہیں۔ قرآن سنت سے ہٹ گیا، صحابہ کے طریقے سے ان گمراہوں کے ہتھے چڑھے گا، یہ اس کو نوچیں گے، ایمان سے بھی خالی، عقیدے سے بھی خالی کریں گے، مال بھی لوٹیں گے، برباد کریں گے۔ اور اگر ان سے بھی بچ گیا تو تہوی بہ الریح، لادینی اور دہریت کی ہوا چلے گی اور جا کے بالکل کسی بھی دین سے ہٹ جائے گا اور بالکل ملحد بن جائے گا۔ تو دین اسلام کا پیغام توحید ہے، کیونکہ میں نے کہا اسلام کا پیغام قرآن ہے اور قرآن کا عنوان توحید ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ میرے سامنے رب کا قرآن ہے۔ اللہ، مزہ نہ آیا میرے جان والو؟ پھر کہنا اور قرآن اور مزہ نہ آئے؟ میں نے کہا قرآن پیغام اسلام ہے اور توحید پیغام قرآن ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ میرے سامنے سورت ابراہیم ہے، 13واں پارہ ہے، سورت ابراہیم کی بالکل آخری آیت ہے۔ فرمایا ھذا بلاغ للناس، دل کی تختی پہ لکھنا ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے۔ بلاغ کا معنی ہے لیبلغ، ایسا پیغام جس کو کیا کیا جائے؟ پہنچایا جائے۔ اردو تراجم پڑھنا، ھذا بلاغ للناس، یہ پیام ہے ساری انسانیت کو۔ کیا پیغام ہے؟ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو خبردار کیا جائے، ڈرایا جائے۔ یا اللہ، کیوں کر، کیسے، کس بات کے سمجھانے کے لیے؟ فرمایا وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ یہ سارے لوگ جان لیں انما هو الہ واحد، تاکہ سارے لوگ جان لیں انما هو الہ واحد، کہ بے شک وہ اللہ الہ ہے، اکیلا، یکتا۔ صرف یہی نہیں، یہ میرے سامنے رب کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت ہود ہے۔ پہلی آیت پڑھنے لگا ہوں کہ قرآن اسلام کا پیغام ہے اور قرآن کا پیغام توحید ہے۔ فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ شان والی کتاب ہے، اس کی آیتوں کو حکمتوں سے بھر دیا گیا ہے، اس کے دلائل کو مضبوط کر دیا گیا ہے۔ ثم فصلت، حاجی صاحب، پھر اس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے، من لدن حکیم خبیر، اس حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے۔ یا اللہ، اس کی آیتوں کی تفصیل حکیم خبیر ذات یعنی رب العالمین کی طرف سے کی گئی ہے۔ وہ تفصیل کیا ہے ذرا بتا دیجئے؟ فرمایا وہ تفصیل یہ اللہ تعبدوا الا اللہ، وہ یہ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا اسلام دین توحید، اسلام دین فطرت، اسلام دین مساوات اور عدل ہے۔ اب ذرا دیکھنا کیسے۔ جبالہ بن ایہم غسان کا بادشاہ ہے، خود اس کے دل میں ایک ولولہ پیدا ہوا، اسلام کی روشنی پیدا ہوئی، کلمہ پڑھنے کا ارادہ کر لیا اور اعلان پہنچا دیا مدینہ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، اعلان کر دیا کہ غسان کا بادشاہ اپنے 500 گھڑ سواروں کے ساتھ آ رہا ہے اور کلمہ پڑھ رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے بڑھ کر بھی کیا کوئی خوشی ہو سکتی؟ مدینہ منورہ میں آپ باہر نکلے استقبال کے لیے، جبالہ بن ایہم وہ آ رہا ہے، اس نے تاج پہنا ہوا ہے، جبے پہنے ہوئے ہیں اور 500 گھڑ سواروں کے ساتھ وہ اسلام قبول کرتا ہے۔
امیر المومنین نے پرتپاک استقبال کیا، کچھ دن مدینہ میں رہا پڑے عزت کے ساتھ۔ انہی دنوں میں حج بیت اللہ کا موقع آ گیا، جب اللہ بھی آ گیا، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، اس نے احرام پہنا ہوا ہے۔ بنو فزارہ کا ایک بدو دیہاتی وہ بھی پیچھے چل رہا ہے، طواف کے دوران اس کا پاؤں اس کے ازار پہ پڑ گیا، چادر پہ پاؤں آیا تو چادر کھینچی گئی، اور آپ جانتے ہیں مطاف میں کتنا رش ہوتا ہے۔ تو جب پاؤں پڑا وہ ایسے جلال میں مڑا پیچھے اور اتنا زوردار تھپڑ مارا اس بدو کو کہ ناک کی ہڈی توڑ دی اس کی، اتنے زوردار تھپڑ مارا اس کو۔ بدو کمزور تھا، نہ خود ہمت ہے کہ اس جگہ پہ بدلہ لے سکے اور نہ ہی کوئی وہاں پہ داد رسی ہے، بس انتظار کیا اور فوراً چلا گیا۔ امیر المومنین کو اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈی دکھائی ناک کی کہ جب اللہ نے مارا ہے میں کمزور ہوں، وہ ایک زوردار آدمی ہے زوراور، مجھے انصاف چاہیے۔ اب یہ عمر کا بھی امتحان تھا، لیکن واقعی عمر عمر ہے۔ حضرت عمر نے جبلہ کو بلایا، جبلہ یہ کمزور دیہاتی آپ کی شکایت لے کے آیا، کیا آپ نے اس کو مارا، اس کی ہڈی آپ نے توڑی؟ کہنے لگا ہاں، میرے ازار پہ پاؤں رکھا ہے، میری چادر کو مسئلہ ہے پاؤں سے۔ امیر المومنین نے کہا دو راستے ہیں، یا تو اسے راضی کر یہ معاف کر دے، وگرنہ نہیں تو تیار ہو جا بدلے کے لیے۔ تو جب یہ کہے جملے سنے تو جبلہ کہنے لگا کیا آپ کے دین میں امیر غریب بادشاہ رعایا کے کوئی فرق نہیں ہے؟ سب امیر المومنین نے کہا عدل انصاف کے معاملے میں کوئی فرق بادشاہ و گدا کا نہیں ہے، غریب امیر کا کوئی فرق نہیں، برابری ہوگی، انصاف ہوگا۔ اب جبلہ جیسے غرور سے بھرا ہوا آدمی کہتا ہے مجھے یہ مارے گا، یہ بھی رولا ہے، معافی مانگو تو تکبر کہاں جائے گا؟ کہنے لگا مجھے ایک رات کی مہلت سوچنے کا موقع دیا جائے۔ کہ چلو یہ مہلت مل سکتی ہے کل۔ رات کے اندھیرے کو غنیمت سمجھتے ہوئے جبلہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرار ہو گیا، مدینہ چھوڑ کے چلا گیا، دوبارہ عیسائیت میں گھس گیا۔ اللہ اکبر، صرف عار اور شرم کی وجہ سے چلا گیا جبلہ۔ زمانہ گزرا، یہاں مدینہ کے کچھ ساتھی وہاں اس کو ملے، وہاں بیٹھ کے ان ساتھیوں کی دعوت کی اور بہت افسوس کا اظہار کیا اور کچھ اشعار پڑھے۔ کیا کہتا ہے؟ تنصرت الاشراف من عار لطمت، تنصرت الاشراف من عار لطمت، ہائے افسوس میرے جیسے معزز لوگ ایک تھپڑ کے شرم اور بے عزتی کی وجہ سے میں نے نصرانیت اختیار کر لی۔ کاش کیا ہوتا اگر میں صبر کرتا، کیا ہوتا اگر میں صبر کر لیتا، کاش کہ میں حضرت عمر کی بات مان لیتا، کاش کہ میں عمر کی بات مان لیتا، اور کاش میں شام میں بادشاہ نہ ہوتا، آنکھوں سے اندھا ہی صحیح قبیلہ مضر کے اونٹ چراتا، لیکن اسلام نہ چھوڑتا، ادنا سی معیشت ہوتی۔ ذہن میں سوال تو آتے ہیں کہ کیا ہوتا حضرت عمر اگر برداشت کر لیتے؟ او بھائی، اگر عمر اس وقت خاموش ہو جاتے، قیامت تک حضرت عمر کے عدل پہ انگلی اٹھتی اور اسلام کے عدل پہ۔ حضرت عمر نے اس کا پلٹنا تو گوارا کیا، لیکن اسلام کے نظام عدل پہ آنچ آنے نہیں دی۔ اسلام دین عدل ہے۔ آپ کو ایک عجیب بات سناؤں، رستم نام سنا ہے؟ ایران کا بہت بڑا آدمی ہے، وہاں فوج کا سالار ہے۔
اور مسلمان تو چونکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے. بس میں آخری جملہ کہتا ہوں اور میری تقریر مکمل ہے. ٹھیک ہے جی. تو رستم سے فوج کہنے لگی یہ مسلمان کیا چاہتے ہیں؟ لڑائی کے لیے اس نے فوج تیار کی ہوئی. تو رستم نے کہا ایک آخری موقع ہے، سفیر بھیجتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ مذاکرات کر لو، جنگ سے پہلے کچھ مذاکرات ہو جائیں، آپ چاہتے کیا ہیں؟ جب پیغام آیا امیر المومنین کے پاس کہ مذاکرات کے لیے کوئی سفیر بھیجو کمیٹی، تو عمر کی بات سنیے، دین اسلام کا عدل انصاف کیا ہے. حضرت عمر پورے مجمع پہ نظر دوڑا کے کہتے ہیں قم یا ربعی. ایک صحابی ہیں ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کہیں گے کہیں چودھری تھے مدینہ منورہ کے؟ نہیں. جب اٹھتے ہیں نا تو جو قمیض پہنی ہوئی ہے نا تو بٹن جو ہیں وہ کانٹے لگے ہوئے ہیں، کیکر کے کانٹوں سے بٹن لگے ہوئے ہیں. فرمایا گھوڑا کہاں ہے آپ کا، ذرا دکھاؤ. تو امیر المومنین یہ میرا گھوڑا ہے. جب گھوڑے کی طرف دیکھا وہ بھی کمزور لاغر. کہا تیرا نیزہ کہاں ہے؟ نیزہ تلوار. نیزہ اور تلوار، تیر بھی دکھائے. فرمایا ربعی سیدھا جا، دنیا کی سپر پاور ایران کسرا رستم آیا ہے، ان کی فوج کا سالار ہے، جا کے مذاکرات کر کے آنا، بات چیت. میں کہتا ہوں یا اللہ، اسلام نے کیسے لوگ تیار کیے ہیں خدا کے پاس. ربعی بھی عجیب آدمی ہے. یہ بھی نہیں کہتا امیر المومنین سپر پاور سے مذاکرات کے لیے کوئی کمیٹی تشکیل دی جائے، کوئی 15-20 آدمی ہو، کوئی پروٹوکول ہو. نہ ایک نہ دو تو کک لگا کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتے ہیں. لیکن حضرت عمر نے جو جملہ کہا ہے وہ سنا دوں میرے جان والو. فرمایا اور بھی جا رہا ہے لیکن خیال کر مت کہیں گھر جا کے کپڑے تبدیل کر، اسی لباس میں جانا ہے، یہی لباس پہن کے. کیوں؟ فرمایا کننا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام والقرآن. او میرا ربی، ہم تو ذلیل اور پست قوم تھے، اگر اللہ نے ہمیں عزت دی ہے تو لباس سے نہیں، اسلام اور قرآن سے دی ہے. تو ہم عزت لباسوں میں نہیں، ہم عزت اسلام ہی میں تلاش کریں گے. ربی نے کہا ٹھیک ہے. دوڑایا جا رہا ہے گھوڑا، پہنچ گیا. ادھر رستم کو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کا بھی ایک وفد آ رہا ہے. تو اس کے ذہن میں جو نقشہ اس نے اپنے ذہن کے مطابق بنایا تھا نا، تو وہ کیا ہے، تیاریاں شروع ہیں. بھائی بیرون ملک کا وفد جو آ رہا ہے، کارپیٹ بچھا ہوا ہے حد نگاہ تک. اس کے اوپر استقبال کے لیے جو راستہ بنا ہے، تخت لگایا ہوا ہے رستم نے، سونے کا تاج پہنا ہے، صوفے لگے ہوئے ہیں، اور جو تکیے ہیں وہ تکیوں کے اوپر علامہ شبلی نعمانی الفاروق میں لکھتے ہیں اس کی کڑائی سونے کی تاروں سے ہوئی ہے. اس قسم کے قالین سجے ہوئے ہیں. اور اوپر سے ربعی پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچتے ہی گھوڑا قالین پہ چڑھا کے، وہاں جو پروٹوکول والے کھڑے تھے سپاہی انہیں روک لے. بھائی ادھر کون ہے، کہاں سے آگے ہو؟ کہاں سے آگے؟ تم نے بلایا تب آیا ہوں. بھائی تو ہو کون؟ کہا جی مذاکرات کے لیے جو تم نے بلایا. اچھا آپ آگے ہیں، پھر ایسا کرو یہ نیزہ بھی رکھو، تلوار بھی رکھو، گھوڑا ادھر باندھو. اور اس طریقے سے کہتا ہے نہیں، اس سب سمیت ہی جاؤں گا، بات کرنی ہے ٹھیک نہیں، میں واپس. میں کہا یار یہ عجیب آدمی. جا کے رستم سے کہا ایک بندہ آیا ہے اور مزاج ایسا ہے کہ ایک سے دوسری بات نہیں مانتا، کیا کریں؟ نے کہا آنے دو. سمجھ گیا، آنے دو. گھوڑا قالین پہ چڑھا دیا ان کے کارپیٹ پہ، اور تھوڑا سا لے جانے کے بعد نیچے جا کے تکیے سے باندھ دیا. اب آپ کہیں گے میرے جان والو یا کوئی سادہ تھا یا بولا بالا تھا؟ نہیں، وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دنیا کی جس رونق سے تو مجھے مرعوب کرنا چاہتا ہے، دبانا، میری نظروں میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت، ہاں ہماری نظریں کہیں اور ہیں، ان چیزوں سے ہمیں مرعوب مت کر.
اور چلتے ہوئے نیزہ ہاتھ میں ایسے گاڑتے ہوئے جا رہا ہے کارپیٹ پہ، قالین پہ، اور کبھی کبھی ایسے ترچھا مار کے تکیے کو بھی لگا دیتا ہے۔ پہنچا تو رستم بیٹھا ہے تخت پہ، تو رستم نے ان کا صوفہ سامنے لگایا، کہا بیٹھو، کہتا ہے یہ صوفہ اٹھاؤ جلدی کرو۔ جی کیوں؟ کہتا جی میں اس پہ نہیں بیٹھتا ہوں، میں ادھر نیچے بیٹھتا۔ وہ اٹھوا دیا، بیٹھ گیا۔ رستم کہنے لگا او عرب کے بدوؤ، پوری دنیا کو لرزے میں ڈال رکھا ہے تم نے، برو باہر نہیں چھوڑ رہے ہو، چاہتے کیا ہو؟ آج سن لو میرے جان والو، اس درویش صحابی نے جو جملے کہے ہیں یہی پیغام اسلام دی ہے، اور وہ جملے آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ کیا کہتا ہے ربی؟ کہتا ہے او صادع رستم، ہم آئے نہیں ہیں، ابتعاثنا اللہ، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، کس لیے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر لوگوں کے رب کی بندگی کی طرف لے آئے۔ یہ چاہتے ہیں لوگوں کو لوگوں کی بندگیوں سے نکال کر لوگوں کے رب کی بندگی کی طرف لے آئیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، باطل دینوں کے ظلم و جبر سے لوگوں کو نکال کر دین اسلام کے عدل کی طرف لے آئیں۔ وَمِن ضَيْقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَةِ الْآخِرَةِ، دنیا کی ان تنگیوں سے نکال کر جنت کی فراخی اور آخرت کی طرف لے آئیں۔ اور جو ہمارا یہ پیغام مان لے ہم اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اور جو نہ مانے پھر ہم دو باتوں میں سے ایک کرتے ہیں۔ رستم نے کہا جی وہ دو گلنکڑیاں ہیں، آپ جو کہتے ہیں جو نہ مانے تو ہم دو میں سے ایک کرتے ہیں، وہ کون سی ہیں؟ کہنے لگا یا پھر ہم غازی ہوتے ہیں یا شہید ہوتے ہیں۔ جب یہ کہے تو رستم جو روب ڈالنے لگا تھا ایک دم کایا پلٹ گئی، کہنے لگا مہلت ملے گی۔ اکیلا بندہ درویش کیا کہنے لگا رستم؟ مہلت ملے گی سوچنے کی۔ ربی کہتا ہے ہاں 2-3 دن سے زیادہ بھی نہیں۔ جب یہ جملے کہے تو ساتھ والے ساتھی رستم سے کہنے لگے عجیب آدمی ہو، یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے لاغر وجود، آپ اس سے مہلت۔ رستم کہنے لگا اللہ کے بندو، تم لباس کو نہ دیکھو، تم اس کی جرت ایمانی اور لہجے کی صداقت اور تاثیر کو دیکھو۔ کس لہجے سے گفتگو کر رہا ہے، لباس کو کیا کرتے دیکھتے نہیں ہو، کہتا کیا ہے؟ کہنے لگا امیر انت مامور ام مامور، اور بھی اتنی جو باتیں ساری خود کر رہا ہے، تو خود امیر ہے یا کوئی مامور ہے؟ تیرا امیر کوئی اور ہے؟ کہنے لگا نہیں امیر میں نہیں ہوں، امیر پیچھے بیٹھا امیر المومنین، میں اتنے دڑلے سے اس لیے بول رہا ہوں کہ ہم میں امیر اور مامور کی بات ایک ہوتی ہے، جو ہماری بات ہے وہی امیر کی، اور جو امیر کی ہے وہی ہماری ہے، اس لیے دنیا پہ دبدبا ہے، اور ادھر ہمارے ہاں تو ہر آدمی امیر ہے تو ہر آدمی مامور۔ اپنی کرا میرے دوستوں، اسلام کا پیغام تھا، وقت نے اجازت دی اور موقع ملا، زندگی نے وفا کی، پھر چلیں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ، دعا فرمائے۔